میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ان کلمات کا ترجمہ ہے جو کلمات آج سے کچھ دن بعد خانہ کعبہ میں بلند آواز کے ساتھ آپ کو گونجتے ہوئے سنائی دیں گے۔ آئیے اسی مکہ مکرمہ کی تاریخ کے بارے میں اور ان کے کچھ چند مقامات کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جبل ہیرا، یہ وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے قبل بھی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے دن کو بالکل اسی طرح ہوتا۔ نیز آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، اس لیے آپ غار ہیرا میں چلے جاتے اور کئی دن کئی رات وہاں عبادت میں مشغول رہتے، کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان لے جاتے۔ پھر جب گھر کی یاد آتی اور سامان ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور مزید سامان لے جاتے۔ جبل سور، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں کیا ہے، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ آپ اپنے دوست اور ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپکے سے نکل گئے۔ پھر آپ دونوں 3 دن تک غار سور میں چھپے رہے تاکہ آپ کو کھوج لگانے والے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ آرام سے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مطمئن کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، ابو بکر، ان 2 شخصوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ بے شک مسجد خیف یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، مسجد خیف میں 70,000 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں نماز ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں، میں نے حضرت عطا سے پوچھا، ایک تاجر شخص ایام حج میں خرید و فروخت میں مشغول رہا، اسے مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، حتیٰ کہ منی سے کوچ کا وقت آ گیا تھا۔ وہ فرمانے لگے، وہ اس میں ضرور نماز پڑھے۔ میں نے کہا، آپ اس میں نماز پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں؟ فرمانے لگے، نہیں، لیکن بسات بھر کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ کا باسی ہوتا تو ہر جمعہ اس مسجد میں ادا کرتا۔ البتہ اس مفہوم کی روایت ضعیف ہے کہ اس مسجد میں 70,000 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ منی، یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن طلوع شمس تک اور یوم نحر اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ منی حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہو جاتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے سوائے ان چند لوگوں کے جو وہاں رہائش پذیر ہے۔ منی کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس کی گھٹائی تک ہے، جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ منی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہی واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈا عطا فرمایا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے۔ عرفہ، عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ایسے شخص کو جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اتنے افراد آگ سے نہیں فرماتا جتنے عرفہ کے روز آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا کیا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ تھے مکہ مکرمہ کے کچھ مشہور مقامات، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، انشاءاللہ اسے اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ بس جتنا سنا دل کرتا ہے سنتے ہی چلے جاؤ، کیونکہ وہ مقام ایسا ہی ہے جہاں جتنی مرتبہ حج کرو اتنی بار دل نہیں بھرتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اے اللہ، آیا ہے حج کا موسم، جا رہے ہیں قافلے، ہم پر بھی کرم کر دے، ہو جائے ہماری بھی حاضری۔ جزاک اللہ۔ ورب البيت والحرم إليه